السلام علیکم. صداقت نامہ میں خوش آمدید. پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن بدقسمتی سے اس زرعی ملک کو بھی فوڈ سیکیورٹی جیسے خطرات لاحق ہیں. ایک زمانہ تھا کہ ہم گندم بہت سارے ممالک کو ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، اور آج ہمیں امپورٹ کرنے میں بھی دشواری کا سامنا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. ہم نے مدعو کر رکھا ہے ریجنل ڈائریکٹر ہیں محکمہ زراعت کے جناب سید شاہد افتخار بخاری صاحب. ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس سے قبل کون سے ایسے اقدامات تھے کہ جب ہم ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اور اب ہم امپورٹ کرنے میں بھی ہمیں دشواری کا سامنا ہے. بخاری صاحب ویلکم، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر بخاری صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس وقت ہم گندم کی پیداوار زیادہ تھی اور بہت سارے ممالک کو ہم گندم بھیجا کرتے تھے، ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، اور اس وقت پیداوار کتنی تھی اور اب پیداوار کتنی ہو رہی ہے کہ ہم گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمیں دشواریوں کا سامنا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ بات کرنے کا موقع دیا. سر اس میں اگر ہم تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو دیکھیں تو 1948 میں ہم 3 یعنی لیس دین 4 مانس پر ایکڑ پہ تھے. سر جب آپ 1966 پہ اگر ہم آتے ہیں، جس وقت فارملی جو ہے حکومت نے گرین ریولیوشن کی طرف پہلا سٹیپ لیا، یونیورسٹی قائم کی، ایوب ریسرچ قائم کیا، تو اس وقت تک ہم تقریباً 8 من تک آ چکے تھے. تو تقریباً ابھی بھی ہم 4 سے پیچھے تھے، سوری. اور اگر ہم جب ایکچوئل ریولیوشن شروع ہوا تھا دیٹ واز 1976 کہ اس کا جو آؤٹ کم ہے، تو وہ ہم اس کی ڈبل سے بھی زیادہ چلے گئے، 8 من سے اوپر چلے گئے، 8.7 من مانس پہ. تو اس وقت جو ہماری پیداوار یکدم ڈبل سے اوپر گئی، اور ہماری اس وقت اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو وہ بالکل ہمارے لیے بہترین تھی. اور میں آپ کے ساتھ میں گراف شیئر کروں گا کہ پھر 1976 سے لے کے پھر 78 میں ایک سلائٹ ڈپ آتی ہے کہ اس میں رسٹ کا اٹیک آیا تھا، لیکن بہت تھوڑا سا ڈیفرنس آیا تھا. پھر آپ جب دیکھتے ہیں تو 2013 تک ایک آپ کو پیک نظر آئے گی کہ کنٹینیوسلی جو ہے تھرو ریسرچ ونگ اور ریسرچ کی جو بھی کارگزاریاں ہیں وہ اس کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرتے فارمرز تک لے کے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ گیا، باقی تمام ادارے، تو وہ انکریز آتی گئی اور پاپولیشن کم تھی. جو ظاہر ہے کہ جب ہمارے پاس وہ سیلف سفیشینٹ تھے تو ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے تھے، پاپولیشن کم تھی. جب پاپولیشن بہت بڑی اور ساتھ جو مسائل یہ بڑھتے گئے کہ جب ہم نے ایریا انکریز کیا تو ڈیفینیٹلی میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ہم ایک بجلی کا میٹر لگواتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم چند چیزیں لکھ کے دے دیں گے جی یہ ہماری چلیں گی، موٹر ہوگی، 4-5 بلب ہو گئے، 4-5 پنکھے ہوں گے، لیکن بعد میں ہم سپلٹ اے سی بھی لگا دیتے ہیں اور چیزوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. دس از ہاؤ کہ ہم وہ اوور اینڈ اباؤ یوز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. جس وقت اریگیشن سسٹم ڈیزائن کیا گیا تھا اور جو اس کے بعد ٹوٹل جو ایریبل لینڈ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ 54 ملین ایکڑ سے زیادہ پاکستان میں ہے، اور پنجاب میں اپنا دیکھیں تو وہ بھی اپنا کافی زیادہ اس وقت موجود ہے. پنجاب میں یہ کہہ لیں گے جی 30.92 ملین ایکڑز پہ ہمیں پانی دینا ہوتا ہے. سسٹم تو آلریڈی ڈیزائنڈ تھا وہ 60s کے والے سے جب یہ ڈیم بنائے گئے تو وہ ایک پانی کی شارٹیج بھی شروع ہو گئی، اس کی ریشنلائزیشن نہیں ہو سکی، نئے ڈیم نہیں بن سکے. جب نئے ڈیم نہیں بن سکے تو پھر وہ واٹر سکیسٹی شروع ہو گئی، اور جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک کلائمیٹک فیکٹر بھی اس طرح کا ڈیولپ ہوا کہ ایریٹک رینز ہو گئیں. اس سے بھی متاثر ہوئی. اس سے سر یہ ہوا نا کہ الٹیمیٹلی وہ پیداوار کو کم کر رہا تھا. اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم ڈالر نے جب رائز شروع کی تو ساتھ انپوٹس مہنگے ہونے شروع ہو گئے. جب انپوٹس بھی مہنگے شروع ہو جائیں گے اور وہ عام آدمی کی اگر بساط سے باہر جائیں گے، کیونکہ لیٹر آن گورنمنٹ کی اچھی پالیسیوں سے سبسڈیز دی گئی فرٹیلائزر پہ، پیسٹیسائڈ پہ اور سیڈ پہ بھی کمپنسیٹ کیا گیا، تو وہ ساری چیزیں الٹیمیٹلی، اور پھر جو بلاسٹنگ تھا وہ ہماری جو پاپولیشن بہت بڑھ گئی.
بخاری صاحب کوئی ایک ایسی کوئی چیز بتائیں جو کہ عام آدمی جس کو جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگوں یا جو کاشتکاروں کو بڑے جو کاشتکار ہیں ان کو سمجھ آتی ہوگی، کوئی ایک وجہ ایسی بتا دیں جو عام آدمی کی سمجھ میں بھی آئے، جو ایک ریڈی والا ہے، جو ایک مزدور ہے، کہ ہماری گندم کی پیداوار کیوں کم ہے، اس میں حکومتی اگر پالیسیوں پہ ہے کوئی ایسی بات تو وہ بتائیں، یا جو بھی ہے جو جس کی کمزوری ہیں وہ ایک بات کوئی بتا جی دیں۔ میں سر پچھلے 30 سال سے محکمے میں ہوں، جتنی بھی حکومتیں ہیں یا ریگارڈلیس آف دا پارٹیز، میں نے کبھی کسی حکومت کو بدنیت ہوتے نہیں دیکھا۔ ان کی ہمیشہ نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اچھا کر پائیں، پالیسیز اچھی لے کے آئیں، زراعت کے معاملے میں زراعت کے معاملے میں بھی وہ جس حد تک جا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو لیول آف انٹلیکٹ ہے وہ ہر کسی کا سیم نہیں ہوتا، تو وہ مختلف ادوار میں وہ ضرور پالیسیاں لے کے آتے رہے۔ اب جو اصل چیز ہے کہ جو ہماری ایک مین لمٹنگ فیکٹر وہ ہے آپ کے پاس سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے، وہ ہمیں اس سارے کی جتنے ایریا پہ ہم گندم لگا رہے ہیں اس سارے کو اگر دے پائیں تو ڈیفینیٹلی وہ جو صحت مند بیج ہوگا منظور شدہ اقسام کا وہ ایک ڈیفینیٹ بوم دے گا۔ اب بھی جو اگر دیکھا جائے تو ہماری جو میجارٹی ہے وہ گھر کا بیج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی آپ اس کو ڈبل چھاڑنا مار لیں، اس کو زہر آلود کر لیں تاکہ اس میں ٹوٹا ہوا بیمار بیج نکل جائے اور بیماریوں سے پاک ہو جائے، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں بھی مان رہے ہوتے۔ نہیں مان رہے ہوتے یا ان کی صلاحیت نہیں ہوتی، جو چھوٹا کاشتکار ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں کر سکتا جیسے آپ بتا رہے ہیں، بڑا کاشتکار تو ظاہر کر سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ بتائیں بخاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ آٹا اب ملک میں نایاب ہو چکا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں سر؟ اصل میں یہ ہے کہ 18 پوائنٹس پہ ہم نے چیک پوسٹ لگائی ہوئی ہیں سر یہ جو بھی لوپ ہولز تھے ٹورڈز کیپنگ ہے، تو آپ بلیو کریں کہ کمشنر صاحب کے زیر ہدایت میں اور فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ہمارے لوگ، آپ کسی بھی رات کو چیک کر لیجئے کہ ان 38 راتوں میں بھی ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اس دوران ہم نے کافی گاڑیاں پکڑی، 32 سے زیادہ تو کھاد کے ٹرالی ٹرک پکڑے، اور اگر ہم گندم کے آٹے اور گندم کی بات کریں تو وہ شاید 1000 سے بھی زیادہ ہوگی۔ نہیں شاہ صاحب دیکھیں، آپ کی پرفارمنس پہ شک نہیں ہے، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں، میرا جو ایک اسپیسیفک سوال ہے کہ آٹا نایاب ہو چکا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی اور بہت سارے لوگ، وہ بتائیں کہ کیا کوئی آپ نے گاڑیاں پکڑی، آٹا سمگل ہو کے باہر جا رہا ہے، کس ملک میں جا رہا ہے؟ دیکھیں اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے تو کسی اور ملک کے ساتھ بارڈر نہیں لگ رہا، یہ تو صرف دوسرے صوبے کے ساتھ بڑا بارڈر لگ رہا ہے، تو کے پی آٹا زیادہ جاتا ہے، کے پی میں بھی جا سکتا ہے جی، اور اس میں 2 آور لیول بیسڈ ہم اس پہ ریسٹرکشنز لگا کے روک رہے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسے لوپ ہولز ہیں یا کوئی اور وایا استعمال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں روک دیا تو کسی اور راستے سے لے جاتے ہیں، جو خفیہ راستے ان کے پاس ہوتے خفیہ راستے ان کے پاس بڑا ہوں، تو پھر ڈیفینیٹلی اس میں یہی ہوگا کہ آٹا جو ہے، کیونکہ جو انٹرنیشنل ریٹس کے حوالے سے جو سبسیڈائزڈ ریٹس دیے جا رہے ہیں پنجاب میں، تو وہ بھی ایک لیورنگ ہے اسمگلرز کے لیے، اور تو یہ تو بخاری صاحب اس پہ مزید بات کریں گے، چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمیں اجناس کی کمی کا سامنا ہے، اور بالخصوص پھر آٹا تو جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اور دوسرے صوبوں میں یا دوسرے ممالک میں جا رہا ہے جو خفیہ راستے سے، یا جسے آپ سملنگ کہتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی، ایک بریک لے لیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ زراعت کو بہتر کرنے کے لیے آپ نے کون سے اقدامات اٹھائے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ اس میں بہت ساری پالیسیز ایسی بنائی گئیں جو کاشتکار کو بہتری کی طرف لے کے آئیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ سپٹمبر میں گورنمنٹ نے بر وقت سپورٹ پرائس کو انکریز کیا جب ابھی گندم لگنا نہیں شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ 2200 سے 3000 پہ چلی گئی سر، اور یہی ایک وجہ ہے کہ نسبتاً جو اگر میں پنڈی ڈویژن کی بات کروں تو پچھلے سال کے لحاظ سے 4.6% رقبہ بڑھ گیا ہے۔
4.6% رقبہ بڑا ہے کاشت کے لیے. جو کاشت ہو چکی ہے. یعنی اوور آل اگر پنجاب میں تو سلائٹ سا ڈکریز ہے, لیکن پنڈی میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ایگزیکٹ فگر بھی دے سکتا ہوں. بخاری صاحب لیکن اگر کاشت میں رقبہ ہمارا بڑا ہے تو پھر ہمیں یہ گندم کی قلت اور ان چیزوں کا کیوں سامنا؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں پنڈی ڈویژن جو ہے یہ ہماری ایک اس طرح کی فوڈ باسکٹ ہے کہ جب یہاں پہ گندم بیٹر ہوتی ہے نا تو وہ جو ایک سبسسٹنس لیول پہ باقی صوبہ جاتا ہے نا اس میں جب یہ ایڈ ہوتی ہے تو وہ یہ ایک بیٹرمنٹ لے کے آتی ہے. پچھلے سال ہماری 14,91,000 ایکڑ پہ تھی. نہیں لیکن اگر سر اس دفعہ 15,60,000 ایکڑ پہ ہے, جو صرف میں پنڈی کی بات کر رہا ہوں. پنڈی ڈویژن ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم صوبے کی بات کریں تو 1.5% ڈپ ہے. نہیں پر شاہ صاحب یہ بتائیں کہ پچھلی دفعہ شارٹیج نہیں تھی, اس دفعہ شارٹیج دیکھ رہے ہیں, پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کاشت میں اضافہ ہوا ہے. اگر سر یہ تو بھی پیداوار آئے گی نا. یہ تو میں کرنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جو مطلب حکومت نے پالیسی دی نا کہ جی اس کا سپورٹ پرائس انہوں نے بڑھائی 800 روپے فی من, اس کی وجہ سے گندم اب سمجھیں زیادہ کاشت ہوئی, یہ زیادہ کاشت ہو گئی ہے. اور اس دفعہ ثم الحمدللہ آپ اگر دیکھیں تو ویل سپریڈ اور ٹائملی بہت اچھی بارشیں آ رہی ہیں, اور وہ ابھی تک جتنی ہونے والی بارشیں ہیں وہ ہماری فصل کو سپورٹ کر رہی ہیں. میں نے پوری ڈویژن کو بار بار ان دنوں میں وزٹ کیا ہے اور مجھے الحمدللہ بے شک وہ ڈسٹرکٹ جیلم ہو, راولپنڈی ہو, مری ہو, اٹک چکوال ہو, سب سے زیادہ کاشت آپ کی کس ضلع میں ہے سر؟ اٹک میں ہوگی یقیناً کاشت کے اعتبار سے. پنڈی اور اٹک تقریباً برابر دونوں کاشت کے. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ پنجاب کی اگر آبادی کو مد نظر رکھا جائے, آپ جیسے بات کر رہے تھے پہلے, آبادی کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر ہمارے پنجاب کے لیے کتنی گندم درکار ہے, اور اس اعتبار سے پھر آپ کس طرح کاشت کو دیکھتے ہیں؟ کتنے رقبے پر کاشت ہو تو پنجاب کے لیے کافی ہوگی؟ اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں 1,60,00,000 ایکڑ سے زائد پہ کاشت ہے. 1,60,00,000 ایکڑ؟ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح سے یہ پوری ہے یا ہونی کتنی چاہیے آبادی کے اعتبار سے؟ زیادہ ہونی چاہیے. ہاں یہ میں سر پنجاب جو ہے یہ آپ کا 74% کنٹریبیوٹ کرتا ہے آپ کی نیشنل گریڈ میں, جو بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر دیکھا جائے تو 18% سندھ کا کنٹریبیوشن ہے, 8% کے پی کا ہے, اور 5% بلوچستان کا ہے. تو ویسے تو اگر آنے والا کل ہمیں اللہ تعالیٰ رحمت کر رہی ہے, ہم واٹر ریسورسز اس طرح سے ڈیولپ کر پائیں تو بلوچستان میں تو ہمارے پاس اتنا ایریا ہے کہ ہم پوری دنیا کو زراعت کی بڑا پروڈکٹس بڑا دے سکیں گے جتنا پوٹینشل ہے. تو ابھی یہ ہے کہ جو اس سال میں صورتحال دیکھ رہا ہوں تو اس میں جس طرح سے یہ بارشیں اس سال جو پیداوار ہے بخاری صاحب, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, عوام یہ جاننا چاہتی ہے, آپ کہہ رہے ہیں 74% پنجاب دیتا ہے, 74% پنجاب دے گا سر اس دفعہ جو کاشت کیا آپ نے؟ جی انشاءاللہ ہم جو اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ اللہ کی رحمت سے اس پہ ہم ڈٹرمنڈ ہے, وہ ہم پورا کرنے کی اپنا کوشش کریں گے. باقی پھل تو اللہ نے دینا, ہم محنت جو وہ پوری کر رہے ہیں. اور باقی اگر دیکھیں تو بارشیں جو ہیں اس وقت وہ کسی صورت بھی ابھی تک انہوں نے اریگیشن واٹر کی کمی نہیں آنے دی. ٹھیک ہے. تو وہ اپنا ایریٹک نہیں ہے, ویل سکیٹرڈ ہیں, ہماری ضرورت کے مطابق ہیں. اور اللہ کرے کہ اس سے آگے جب موسم تھوڑا گرم ہونا شروع ہوگا, جب بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, تو تب اگر بارشیں نہ ہوں تو وہ ہمارے لیے بہت بہتر رہے گا. ہاں لیکن شاہ صاحب ہماری تو مارچ میں جو ہے وہ گندم اٹھائی جاتی ہے پنجاب کی اگر بات کریں تو. پنجاب تو اصل میں جو ہارویسٹنگ ہے نارملی بائی دا اینڈ آف اپریل ہی شروع ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اس دفعہ امید یہی کر رہے ہیں کہ لٹل انکریز جو ہے پر ایکڑ ییلڈ بھی آئے گا, اور اس سے ہم جو اپنا کنٹریبیوشن ہے وہ پورا کریں گے. اور اللہ کرے باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ بھی یہ سارے کاشت پوری ہو تو یہ سال ہم آسانی سے گزر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ لیکن شاہ صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں, لیکن سر اس میں اگر کوئی فرق تھوڑا بہت رہتا ہے تو اس میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں میں جاتا ہوں, میری ٹیم جاتی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جب رزق اناج بنائے نا تو اس میں مکی بھی ہے, اس میں باجرہ بھی ہے, ایون اس میں جوار بھی ہے.
تو فار گاڈ سے یہ جو اللہ کے دیے گئے نعمتیں ہیں ان کو بھی گرائنڈ کر کے اب مکس کر کے دے سکتے ہیں. اور جو وہ آٹا جو ملٹی گرین آٹا جو ہے وہ تو بیسٹ آف دی بیسٹ ہے صحت کے لیے, طاقتور بھی ہے, اور ساری چیزیں ہیں. جو یہ جو سلائٹ اگر ڈکریز آئے گی تو طاقت بھائی ہم اپنا اسے کمپنسیٹ کر سکیں گے. وی کین بی سیلف سفیشینٹ کہ ہمارے پاس جو مکی بہت سارے دیہی علاقوں میں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ استعمال کرتے ہیں گندم یا باجرہ تو بہت کم ہوتا ہے, لیکن مکی کی روٹی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن چونکہ شہری آبادی زیادہ ہے اور زیادہ فوکس گندم میں ہوتا ہے. اب مزید اس پر بات کریں گے اور آپ کی زراعت پر بھی بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. یہ ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں روایتی زراعت کو جدید زراعت میں تبدیل کرنے کے لیے کون سے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت پورے پنجاب میں مختلف فصلوں پہ بہت سارے مختلف پروجیکٹس بنا دیے گئے ہیں. اگر میں اپنے پوٹھوار کی بات کروں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہائی ویلیو ایگریکلچر میں ہارٹیکلچر کراپس آتی ہیں جس میں پھلدار ہیں یعنی کہ باغات ہیں, سبزیات ہیں. تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے کہ کمانڈ ایریا ڈیولپمنٹ آف پرانی ایریاز آف پاکستان پنجاب کمپوننٹ. تو اس میں سارا یہ ہے کہ جو بھی بندہ 5 ایکڑ تک باغ لگائے گا, وہ جو بھی اپنی مرضی کا باغ لگا رہا ہو اسے 23,500 فی ایکڑ کے حساب سے ہم سبسڈی پے کر رہے ہیں کہ باغ اس کا, ملکیت اس کی, اور یہ ہماری طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے اس انسینٹو ہے. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے, یہ پنجاب میں ہو رہا ہے, پنڈی میں بھی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو بندہ لگاتا ہے دالیں یا تیلدار اجناس, وہ ہم اس کو دے رہے ہیں 4 ایکڑ کا پیکج. وہ 4 ایکڑ لگائے اور ہماری جو مائنر ٹیمیں ہیں وہ اس کو اوکے کریں کہ جی یہ معیار کے مطابق ہے. تو 17,000 پر ایکڑ کا مطلب 68,000 4 ایکڑ کا اس کو وہ ہماری طرف سے چیک مل جائے گا. اب وہ جو اس کی پیداوار ہے وہ اس کی ہے. اور پھر چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ کیٹل ہیڈ ہے تو ہم نے چارے کو بھی پروموٹ کرنے کے لیے اس میں کیا ہے کہ جو بندہ ربی کے چارہ لگائے 2 ایکڑ سکسیزفلی اس کو 34,000 دے دیں گے 17,000 پر ایکڑ, اور 2 ایکڑ لگائے گا وہ خریف میں تو پھر اس کو ہم اس کے سکسیس کے بعد 17,000 مزید یعنی کہ 68,000. بیسیکلی کہ ہم ان کو یہ انسینٹو اس لیے دے رہے ہیں کہ جتنی زیادہ دال اگائیں گے ہمیں دال امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. بخاری صاحب آپ پنڈی ڈویژن کی اگر بات کریں تو کس علاقے میں دالیں اگ رہی ہیں؟ چونکہ میں نے خود بھی کاشت کی ہیں دالیں, ساری دالیں میں نے کاشت کی ہیں, تل ایون کاشت کی ہیں, لیکن اب تو وہ میں کہیں نہیں دیکھ رہا. ہمارے علاقے میں بھی ختم ہو گیا چونکہ میرا بھی ایک زرعی علاقے سے تعلق ہے, لیکن اب تو پنڈی ڈویژن میں مجھے نہیں لگتا کہ گندم اور مکئی کے علاوہ کوئی چیز کاشت ہوتی ہے. ہاں اس میں یہ ہے کہ آپ کبھی جہلم تشریف لے کے گئے ہیں جو خاص طور پہ ریور لائن بیلٹ ہے جو سنگوئی سے لے کے تو بالکل موٹر وے تک آ جائیں, وہ دریا کے ساتھ ساتھ جو بیلٹ ہے اس ایریا میں پنجاب کی بیسٹ زراعت ہو رہی ہے. شیلو ٹیوبلز ہیں, سویٹ واٹر ہے, اور آج سے 2 سال پہلے وہاں پہ مکی کی پیداوار وہ 156 من آئی. میں نیشنل میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوں, 156 من آئی, جبکہ آپ کا جو کور ایریا ہے سائی والو کاڑا وہ 130-120 وہ سے پیچھے تھے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ گلوبل وارمنگ سے کاشتکار کتنا متاثر ہوا ہے؟ ہاں دیکھیے اس میں جو گلوبل وارمنگ سے پوٹوہار میں ہم تب خدا نخواستہ متاثر ہوتے ہیں جب رینز جو جب چاہیں نہ ہوں اور جب ہماری ریکوائرڈ نہ ہو جائیں. لیکن یہ نارملی ورنہ کچھ عرصے سے ایسا ہو نہیں رہا, اللہ کا شکر ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے تو گلوبل وارمنگ کا سب سے بڑا نقصان جو ہماری باقی زراعت کو یہ ہو رہا ہے کہ جب ٹیمپریچر انکریز کرتا ہے اور اریگیشن سسٹم سے پانی نہیں مل پاتا اور انڈر گراؤنڈ واٹر بریکش ہے تو وہاں پہ زراعت متاثر ہو رہی ہے, وہ بالکل لاس ہے. اور اس کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں, ہمارا ایک واٹر مینجمنٹ کمپوننٹ ہے, وہ ان کے بہت اچھے پروجیکٹس ہیں.
کہ وہ یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس نہر کا پانی آتا ہے، آپ ایک پانڈ بنائیں. بخاری صاحب یہ بتائیں کہ موجودہ جو حکومت ہے جی وہ کاشتکاروں کو، کسانوں کو سپورٹ کر رہی ہے؟ جی ظاہر ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ جو بھی اسمبلی پاس کرے گی وہی ہمارے پاس آئیں گے جو ہم لے کے جائیں گے، کیونکہ اس میں سبسڈیز دی گئی زرعی آلات پہ، اس میں سبسڈی دی گئی کھاد پہ، اس پہ سبسڈی دی گئی گندم کے بیج پہ جو کہ 1200 روپے پر بیگ تھا، اپ ٹو 5 ایکڑ ایک ذمہ دار لے سکتا تھا. اسی طرح 250 روپے فی جو ہے پیکٹ جو تھا 1 ایکڑ کا کوئی بھی ویڈیسائڈ کا، تو اس پہ تھی. وہ اس لیے دی گئی تاکہ اگر ان پٹس مہنگے ہیں تو جس حد تک انہیں کمپنسیٹ کر سکتے ہیں ان کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اسے کم کیا جا سکے. شاہ صاحب، گرمی کی لہر کو برداشت کرنے کے لیے ہم بیج اب تک بنانے میں ناکام ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، اس میں یہ ہے کہ جو گرمی کی لہر پچھلے سال مارچ میں آئی، ویسی گرمی کی لہر کو برداشت کرنے کے لیے پوری دنیا کے پاس نہیں ہے، کیونکہ مارچ میں 10 ڈگری وہ یکدم انکریز آئی تھی اور اس کی وجہ سے لاس آیا. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم ہمارے پاس جو کم پانی میں ہونے والی اور گرمی کو برداشت کرنے والی ورائٹیز ہیں. ہمارا مطلب یہ جو بارانی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے بھی بنا ورائٹی دی تھی، اپنے باری چکوال والوں نے کچھ ورائٹیز انہوں نے بھی دی ہیں جو ہمارے NARC ہے. تو وہ ورائٹیز تو اویلیبل ہیں، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ وہ جیسے جیسے بیج زیادہ ہوتا جائے گا وہ ملٹیپلائی ہو کے آگے زیادہ لوگوں تک جاتا جائے گا. تو جو کنسٹرینٹس ہیں اوور آل غریب ملک ہونے کے، تو وہ بہرحال ایک فیکٹر رہے گا. وہ جو سپیڈ ہے اس میں کمی ہے، وہ مزید انشاءاللہ انکریز ہوگی. بخاری صاحب، میرا آپ سے آخری سوال ہے، پاکستان میں کاشتکاروں کو کون کون سے مسائل کا سامنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری زراعت کو سب سے پہلا جو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے فائنانشیل مسلز نہیں ہیں، لیک آف کیپٹل ہے. اور اس لیک آف کیپٹل کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے جتنے بھی شیڈول بینکس ہیں زرعی ترقیاتی بینک کے علاوہ کوئی خاص نہیں ہے، پھر وہ ان کو آنا چاہیے. ابھی میری 8 فروری کو میری اور میری ٹیم کی اسٹیٹ بینک کے ساتھ ایک ڈیٹیلڈ میٹنگ ہے اپنی پنڈی ڈویژن کے لیے کہ ہم انہیں یہ اس طرف لے کے آ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کمپنسیٹ کریں، کہ آپ پیداواری قرضے دیں تاکہ ذمہ دار جب ذاتی طور پہ ان پٹ خود خریدے گا نقد تو وہ کسی تھرڈ پارٹی کو فوری پیداوار بنا دینے پہ مجبور نہیں ہوگا. تو وہ اس کو بیٹر مارکیٹنگ سسٹم میں لے کے آئے گا. تو یقیناً جب وہ آئے گا وہ آپ کو پیسے بھی جلدی واپس کرے گا، پھر آپ اسے خرید پہ دے دیں. تو یہ بنا کچھ سالوں میں اس کی اپنی ایک فائنانشیل ورتھ، فائنانشیل مسلز ڈیولپ ہو جائیں گے اور وہ بہتر طریقے سے چل پائے گا. مین ویل یہ میٹنگ آپ اسٹیٹ بینک سے کر رہے ہیں؟ جی اسٹیٹ بینک، کیونکہ سر اسٹیٹ بینک ہی مینیج کرتا ہے نا سارے شیڈول بینکس کو. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اگلی بات کہ ہمارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے فنڈز کو، ریسرچ فنڈز کو بڑھائے، مزید بڑھائے تاکہ وہ جدید بنا بیجوں پہ کام کر سکیں. اور اسی طرح جس طرح ہمارا پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے یا ریسرچ ادارے ہیں، انہیں سیڈ کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے اور ساتھ ہی جو یہ کہہ لیں گے جو ویئر ہاؤسز ہیں وہ بھی انکریز کرنے کے لیے بنا پلاننگ کی جائے. جی بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے وقت دیا. آپ نے دیکھا کہ سید شاہد افتخار بخاری صاحب جو کہ ریجنل ڈائریکٹر محکمہ زراعت ہے، انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں جو ہمیں فوڈ سیکورٹی کے خطرات لاحق ہیں اس کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا. لیکن سب سے اہم جو کاشتکاروں کے لیے انہوں نے بات کی ہے کہ ہم 8 فروری کو جا رہے ہیں اسٹیٹ بینک سے ایک میٹنگ کرنے کے، اسٹیٹ بینک سے ہم ریکویسٹ کریں کہ اور انہیں کہ یہ کوئی تجویز دے رہے ہیں کہ آپ جو کاشتکار ہیں ان کو قرضے دیں، چھوٹے کاشتکاروں کو، جس سے پیداوار یقیناً بہتر ہو سکے گی. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان پائندہ باد.